حضرت مولانا سید محمد سلمان الحسینی ندوی مختصر سوانح وفات، نماز جنازہ، تدفین اور علمی و فکری خدمات۔ حضرت مولانا سید محمد سلمان الحسینی ندوی 1954 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ بر صغیر کے ممتاز عالم دین، محدث، مصنف، خطیب، داعی اور اسلامی مفکر تھے۔ آپ کا تعلق اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے معروف سادات بارہا کے علمی و دینی خانوادے سے تھا۔ آپ مولانا سید محمد طاہر حسینی کے فرزند اور ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، جبکہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے قریبی خاندانی نسبت اور خصوصی تربیت و سرپرستی حاصل رہی۔ ابتدائی اور اعلیٰ دینی تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں حاصل کی، جہاں 1976 عیسوی میں حدیث میں فضیلت سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد ریاض کی جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ سے 1980 عیسوی میں ایم اے کیا۔ آپ نے اپنا تحقیقی مقالہ محدث عصر شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں مکمل کیا۔ طویل عرصہ تک دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں حدیث کے استاذ، بعد ازاں عمید کلیت الدعوہ والاعلام کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ ہزاروں طلباء نے آپ سے حدیث، فقہ، دعوت اور اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم و دعوت کے فروغ کے لیے آپ نے جامعۃ الامام احمد بن عرفان الشہید، کٹولی، ملیح آباد، لکھنؤ کی سرپرستی اور نظامت انجام دی۔ آپ جمعیت شباب الاسلام کے صدر، بھارت کے متعدد مدارس کے سرپرست، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کوٹ، عالمی رابطہ ادب اسلامی، اسلامی فقہ اکیڈمی اور دیگر متعدد علمی و دینی اداروں سے وابستہ رہے۔ حدیث اور علوم الحدیث شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار، دعوت اسلامی اور اصلاح تعلیم آپ کی خصوصی دلچسپی کے میدان تھے۔ آپ عربی، اردو اور انگریزی زبانوں پر یکساں عبور رکھتے تھے۔ تصوف و سلوک میں لاہور کے حضرت شاہ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور شام کے شیخ سراج الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت بھی آپ کو حاصل تھی۔ آپ کی اسانید حدیث پر شیخ محمد اکرم ندوی نے العقد اللجینی فی اسانید المحدث شریف سلمان الحسینی کے نام سے مستقل کتاب تصنیف کی، جو 2004 عیسوی میں دارالغرب الاسلامی بیروت سے شائع ہوئی۔ حضرت مولانا سلمان ندوی نے تدریس، دعوت، تصنیف اور خطابت کے میدان میں غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ آپ کی تقاریر بر صغیر سمیت عالم اسلام میں توجہ سے سنی جاتی تھیں۔ ناسبیت، غالی رافضیت، جمود و تعطل، تجدد پسندی، عالم اسلام میں منافقت، صہیونیت اور صلیبیت کے خلاف آپ کی قلمی و زبانی جدوجہد معروف تھی۔ آپ نے اصلاح نصاب کے موضوع کو ایک مستقل علمی تحریک کی صورت دی اور وحدانی نظام تعلیم کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی عرب کی بعض سرکاری پالیسیوں پر بھی علمی تنقید کی، جبکہ بابری مسجد، رام مندر تنازع میں باہمی مصالحت کی کوشش بھی کی، اگرچہ ہندوستان کے اکابر علماء نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ آپ نے اردو اور عربی میں متعدد علمی و تحقیقی کتابیں تصنیف کیں، جن میں نمایاں ہیں: اصلاح معاشرہ کے لیے ہم کیا کریں، امام بخاری اور ان کی الجامع الصحیح، آزادی ہند، حقیقت یا سراب، تقلید و اجتہاد، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اسباق، خطبات بنگلور، خطبات سیرت، دعوت عمل پیہم، دینی مدارس کا نظام تعلیم، سفرنامہ ایک طالب علم کا، عصری تعلیم گاہوں میں مسلم طلباء کے مسائل، فارغین مدارس کے ذریعے اسلامی تمدن کی بازیافت، ماہ رمضان اور پیام قرآن، محدثین کے ہاں فقہ اور فقہا کی اہمیت، مسلمان کیا کریں، ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو، ہندوستان میں امارت شرعیہ، یہودی خباثتیں۔ عربی تصانیف میں الامانہ فی ضوء القرآن، مشعل المصابیح، لمحہ عن الجرح والتعدیل، الامام ولی اللہ الدہلوی و آراؤہ فی التشریع الاسلامی، المدخل الی دراست جامع ترمذی اور دیگر علمی کتب شامل ہیں۔ 29 جون 2026 عیسوی بروز پیر فجر کی نماز سے قبل آپ اپنے گھر پر ہی انتقال فرما گئے۔ آپ کی وفات کی خبر پھیلتی ہی علمی، دینی اور عوامی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی فضا چھا گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرائع کے مطابق آپ کی نماز جنازہ 29 جون 2026 عیسوی کو بعد نماز عصر جامعۃ الامام احمد بن عرفان الشہید، کٹولی، ملیح آباد، لکھنؤ میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد وہیں تدفین عمل میں آئے گی۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت مولانا سلمان ندوی نے اپنی زندگی میں علمی، دعوتی اور تصنیفی میدان میں نمایاں خدمات انجام دیں، تاہم آخری دور حیات میں ان کے بعض بیانات، خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور بعض دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ان کے خیالات شدید اختلاف اور تنقید کا باعث بنے۔ اہل سنت والجماعت کے متعدد علماء نے ان کے بیانات کو جمہور اہل سنت کے عقائد کے منافی قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ادب و احترام ایمان کا تقاضا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں ایسا انداز اختیار کرنا درست نہیں جو تنقیص یا بے ادبی کا شائبہ پیدا کرے۔ اگرچہ مولانا کے بعض حامیوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کے بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، تاہم اہل سنت کے اکابر علماء کی ایک بڑی تعداد نے ان وضاحتوں کو ناکافی قرار دیتے ہوئے ان نظریات کا علمی رد کیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام و مرتبہ کے تحفظ پر زور دیا۔ اس بنا پر مولانا سید سلمان حسینی ندوی کی زندگی کا آخری دور ان کی علمی خدمات کے ساتھ ساتھ ان متنازع آراء کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وفات کے بعد کسی شخص کے دنیاوی اعمال اور نظریات کا علمی جائزہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، اس لیے یہ حقیقت بھی واضح رہنی چاہیے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ان کے متنازع نظریات کو اہل سنت نے کبھی قبول نہیں کیا، بلکہ انہیں واضح طور پر غلط اور قابل رد قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر کرے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی علمی خدمات کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم تمام کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت، ادب اور تعظیم پر ثابت قدم رکھے، ہر قسم کی گمراہی اور گستاخی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ صحیح اہل سنت والجماعت کے عقیدہ پر فرمائے۔